بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضائی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بن ہاشم کو شعبہ ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جاں بازی دکھائی۔ تقریباً اللہ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار مشرکین نے ان کا مثلا کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ ڈالا اور ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا رنج و غم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پہنچ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ واقعہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ طب نبوی سے علاج، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پاخانہ کے لیے جائے تو صفائی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 31۔